خوش آمدید ایسا ہورر ٹائم جہاں کہانیاں صرف سنائی نہیں جاتی بلکہ محسوس کی جاتی۔ پہلے زینب نے جب کہا کہ کھانے میں کچھ عجیب ہے تو ہم نے مذاق سمجھا، لیکن جب پلیٹ سامنے آئی تو پتہ چلا کہ اس کے اندر کیڑے رینگ رہے ہیں، اور اس وقت کچن کے اندر صرف ایک ہی شخص تھا، میری خالہ۔ وہ ہماری سب سے پیاری خالہ تھی، لیکن ہمیں نہیں معلوم تھا کہ وہ ہمارے ہی گھر کے اندر رہ کر ہمیں ختم کر رہی ہے۔ اور جب تک ہمیں پتہ چلا اس وقت تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ ہمارے گھر میں ہر وقت ہنسی اور سکون ہوتا تھا۔ میرے گھر میں میرے والدین اور میرے بھائی کی فیملی کے علاوہ میری نئی دلہن بھی موجود تھی۔ پھر ایک دن خالہ سائمہ ہمارے گھر رہنے آ گئی۔ امی سے پتہ چلا کہ وہ کچھ بیمار ہے، اس لیے ہمارے گھر رہنے کے لیے آئی۔ شروع میں سب نارمل تھا، لیکن کچھ دن بعد خالہ نے کہا کہ اب کھانا میں خود بنایا کروں، تم سب آرام کرو۔ لیکن عجیب بات یہ تھی کہ وہ کھانا بناتے ہوئے کسی کو کچن میں آنے نہیں دیتی تھی۔ یہ کہانی ایک سبسکرائبر فہد نے بھیجی ہے، آئیے اسی کی زبانی سنتے ہیں۔ چند روز بعد میری بیوی زینب کی طبیعت خراب رہنے لگی۔ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ سب ٹھیک ہے، لیکن وہ روز بروز کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ ایک رات اس نے مجھے جگایا اور کہا مجھے کوئی دیکھ رہا ہے۔ ہر رات ٹھیک 2 بجے چھت پر کسی کے چلنے کی آواز آتی تھی۔ ایک دن میں چھت کے اوپر گیا تو دیکھا وہاں کوئی نہیں، صرف میرے قدموں کے نشان تھے جو کہ مجھ سے بھی پہلے یعنی مجھ سے بھی آگے چل رہے تھے۔ ایک رات بچے کھیل رہے تھے۔ ایک بچے نے کہا کہ خالہ رات کو کسی سے بات کر رہی تھی۔ میں نے پوچھا کس سے؟ تو اس نے کہا کسی کالی آنکھوں والی آنٹی کے ساتھ۔ ایک رات ہم کھانا کھانے لگے تو دیکھا اس کے اندر کیڑے چل رہے۔ جیسے ہی امی کو دکھایا تو کھانا بالکل ٹھیک نظر آنے لگا۔ ایک رات زینب نے مجھے جگایا اور کہا تم اسے روک نہیں سکتی، لیکن وہ زینب نہیں تھی، کیونکہ اس کی آنکھیں سیاہ ہو چکی تھی۔ ہمارے گھر میں ایک کمرہ تھا جو کہ اسٹور کے طور پر استعمال ہوتا تھا، لیکن کافی عرصے سے وہ استعمال میں نہیں تھا اور بند ہی رہتا تھا۔ خالہ نے خود کہہ کر وہ کمرہ کھلوایا اور وہاں پہ رہنے کی ضد کی۔ ایک دن میں گزر رہا تھا تو دیکھا کہ وہ اسٹور اب اسٹور نہیں رہا تھا، بلکہ ایک جادو کا کمرہ بن چکا تھا۔ وہاں ایک ڈائری پڑی ہوئی ملی جس کے اندر لکھا تھا اگر میری بیٹی خوش نہیں رہے گی تو پھر کوئی بھی خوش نہیں رہے گا۔ سالوں پہلے خالہ کی بیٹی کا آیا ہوا رشتہ ابو نے ریجیکٹ کر دیا تھا، اور اسی دن سے خالہ نے وہ قسم ڈائری کے اوپر لکھ کر رکھی تھی۔ کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی، جادو کے ایسے راز مجھ سے ابھی باقی ہے۔ اگلی قسط جلد آ رہی ہے۔ لائک اینڈ سبسکرائب فار مور۔
ہم نے اس رات